السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیت نمبر ہے 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما انزلنا علی المقتسمین، کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین قاف سین میم بانٹ لینے والوں پر۔ اب یہاں پر مقتسمین کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کون ہیں یہ؟ قریش کی قوم، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو جادو اور بعض کو کہانت اور اساطیر الاولین قرار دیا۔ نمبر 2 پہ ہیں اہل کتاب، اور نمبر 3 پہ ہیں قوم ثمود، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے۔ سورہ النمل 49 میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، الذین وہ لوگ، جعلوا جنہوں نے کر دیا، القرآن قرآن کو، عضین عین ضاد ضاد، ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا، مراد بعض باتوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا۔ قرآن خوانی میں بھی ایک صفحے کا الگ الگ بندے کا پڑھنا بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فوا پس قسم ہے، ربک تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین سب کے سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں ہے، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فاصدع صاد دال عین پس کھول کر سنا دو، برملا سنا دیجئے، بما ساتھ اس کے جو، تؤمرو تم حکم دیے جاتے ہو، واعرض اور اعراض برتو، عن المشرکین مشرکین سے یعنی مشرکوں سے۔ اس آیت کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو یا ان سے چھپ کر 3 سال خفیہ تبلیغ کی نماز بھی گھروں میں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی، یعنی اس آیت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی اور نماز بھی ایون انہوں نے گھروں میں ادا کی، پھر بعد میں آہستہ آہستہ کھلم کھلا تبلیغ شروع کی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا بے شک ہم، کفیناک کافی ہیں ہم آپ کو، المستہزئین ہذا حمزہ مذاق اڑانے والوں سے۔ اب مذاق اڑانے والے اسد بن مطلب بھی ہیں، ولید بن مغیرہ، حارث بن طلحہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، الذین وہ لوگ، یجعلون جو بنا لیتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر دوسرا الہ، فسوف پس ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ دیکھیں مقرر کرتے ہیں، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان قریب کیا ہے، وہ یہ سب کچھ جان لیں گے، پھر کچھ بھی ان سے ڈھکا چھپا نہ ہوگا۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انکا کہ بے شک آپ، یضیق ضاد یا قاف تنگ ہوتا ہے، صدرک آپ کا سینہ، بما بوجہ اس کے جو، یقولون وہ کہتے ہیں۔ اب کون کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں آپ کہ دل انسان کا کب تنگ ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوں اور دوسرا آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، تو اس چیز کا حل کیا ہے؟ تو حل ہے اپنے رب کی تسبیح کرنا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا، یعنی نمبر 1 پہ تسبیح، نمبر 2 پر نماز اور نمبر 3 پر ذکر کی کثرت۔ تو لہٰذا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی کیا بتایا گیا ہے؟ تسبیحات فاطمہ، جس میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ تو ساتھ ہی استغفار کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ استغفار کرنے سے ہر غم سے نجات ملتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا یہ دعائیں جو سی ہیں ہمیں ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے اپنے رب کے حضور۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ فسبح پس تسبیح بیان کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن اور ہو جائیے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ اور عبادت کیجئے، رَبَّكَ اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتیک آ جائے آپ کے پاس، الیقین یقین، موت، یہ ہے اس سے مراد۔ تو چاشت کی نماز بھی یہاں پر مراد ہے کہ اے ابن آدم شروع دن کے 4 رکعت سے عاجز نہ ہو، اور دعائیں اپنے لیے کیا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے سکینت عطا فرما، میرا کام آسان کر دے، مجھے اس کام میں جو لگایا ہے تو نے، تو میری مدد فرما، میری نیت درست کر دے، تو مجھ سے اپنی پسند کا کام لے لے، اگر تم کو ہمارا کوئی کام پسند نہیں، اپنے مقصود کا اعتراف بھی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اور ایک دیکھے داعی دین کی بھی صفت کیا ہے؟ درگزر کرنا، اعراض کرنا۔ یہ سبق ہے اس میں سے کہ اس لیول پر نہ آئے جن پر مخالفین ہیں، کہ غیر متعلقہ بحثوں میں نہ پڑے بلکہ آخرت پر نظر رکھے۔ داعی کا کیا کام ہے؟ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس پر اعراض کرو، جو نکتہ چینی ہو رہی ہے اس پر مت الجھے، بحثوں جھگڑوں میں اعراض، منہ موڑنے کا طریقہ اختیار کریں۔ پھر اس کے لیے 2 طریقے اور مزید ہے کہ اپنے گلے شکوے سب اللہ کے سامنے کریں، اور یہی پاسبل طریقہ بھی ہے۔ دین میں آنے والی مشکلات کو کبھی ڈسکس نہ کریں، کیونکہ مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ غم کی کیفیت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ غیب سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ مسنون دعائیں پڑھیں، صبح اور اشراق کے وقت کے نفل 2 پڑھیں، چاشت کے وقت 2 یا 4 نفل پڑھیں۔ جب آپ دوسروں کی خیر خواہی سے تھک دے تو کیا کریں؟ فوراً رب کی طرف جھک جائیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ الحجر بھی ختم ہوتی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔